سیریا میں جب سے ایچ ٹی ایس کے اسلامسٹوں نے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، تب سے دنیا اسرائیل، حماس، اسرائیل، ایران، اسرائیل، حزب اللہ کی جنگوں کو بھی بھول گئے ہیں۔ اس کا بہت بڑا فائدہ اسرائیل کو ہوا ہے۔ اسی لیے تو ایران کے خامنائی کہتے ہیں کہ جو کچھ سیریا میں ہوا ہے وہ سب کچھ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر کیا ہے۔ لیکن صورتحال بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، اتنی بھی آسان نہیں۔ اسرائیل کے سب سے بڑے نقاد یعنی ترکی اور اس کے صدر اردوغان سب سے زیادہ اسلامسٹوں کے سیریا پہ قابض ہو جانے کے بعد خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح کی حکومت ہے جو سیریا میں بنی ہے کہ اسرائیل بھی خوش ہے، اسلامسٹ بھی خوش ہیں، ترکی بھی خوش ہے، ویسٹرن ورلڈ بھی خوش ہے، اور اگر خوش نہیں تو وہ ایران کے کچھ لوگ ہیں۔ مگر در حقیقت یہ بھی دیکھا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اندر سے ایران بھی خوش ہے۔ مجھے وہ لمحے نہیں بھولتے جب بشار الاسد روس بھاگے تھے تو ایران کے فارن منسٹر سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں مدد نہیں کی سیریا کی؟ تو ایران کے فارن منسٹر نے جواب دیا تھا کہ سیریا نے تو ہماری مدد مانگی ہی نہیں تھی۔ تو جیسے مجھے وہ لمحے یاد ہیں کہ ان کے چہرے پہ بھی ایک اطمینان کی لہر دوڑ رہی تھی کہ چلیے ہمارا بھی اس مسئلے سے اب ناتا ٹوٹا، ہماری بھی جان چھوٹی۔ تو سیریا میں اسلامسٹوں کی جو حکومت بنی ہے اس پہ دنیا کی لبرل قوتیں بھی خوش ہیں، ویسٹرن قوتیں بھی خوش ہیں، اسلامسٹ بھی خوش ہیں، سبھی خوش ہیں، اور دکھی شاید کوئی بھی نہیں۔ ویسٹرن میڈیا یہ تو کہہ رہا ہے کہ روس دکھی ہے کہ روس کے ہاتھ سے سیریا کا کنٹرول چلا گیا۔ میں ذاتی طور پر سوچتا ہوں کہ روس کو بھی اس بات کا دکھ نہیں ہے، کیونکہ روس کی وہاں پہ کون سی دیگیں پک رہی تھی کہ جو روس کو بڑا فائدہ ہو رہا تھا۔ الٹا روس کو سیریا کے مینٹین کرنے کے لیے جس طرح کے حالات تھے، پیسے ہی دینے پڑ رہے تھے، فوجی مدد بھی دینی پڑ رہی تھی، اور سیریا تو روسی فوجیوں کی مدد آن گراؤنڈ بھی، آن بوٹس بھی ایکسپیکٹ کرتا تھا، جبکہ روسی تو یوکرین کی جنگ کو سنبھال لیں تو بڑی بات ہے۔ تو روس بھی اس لحاظ سے خوشی ہوگا کہ بھئی یہ سیریا کا ٹانٹا بھی مکا، کیونکہ اس سے روس کو کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیو پالیٹکس کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جیو پالیٹکس میں جتنا کسی پاور کا ہولڈ جہاں کہیں ہو اس کو اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے، مگر بہت سارے ایسے پاور کے ہولڈز ہوتے ہیں، یعنی پاور کے مرکز ہوتے ہیں جہاں پہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور فائدہ کم ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ سوویت یونین کے زمانے کو یاد کیجئے، جب سوویتس پوری دنیا کی مدد کر رہے تھے مگر خود ان کی اکانومی بیٹھ چکی تھی۔ جب ان کو اپنے سوویت یونین کو توڑنا پڑا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا کہ ہماری جان چھوٹی، اب ہم خام خواہ دنیا کے حصوں میں خرچے نہیں کرتے پھریں گے، اور خاص طور پر دنیا کے ان حصوں میں خرچے کرنا جہاں سے کچھ فائدہ بھی نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یوں میں اگر کہوں تو سیریا میں بشار الاسد کی حکومت کے جانے کے بعد اور اسلامسٹوں کی حکومت بن جانے کے بعد دنیا میں ہر کسی کو خوشی ہے، کسی کو بھی کوئی غم نہیں، کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں، حتیٰ کہ ایران اور روس کو بھی پرابلم نہیں، تو غلط نہیں ہوگا۔ سو مچ سو مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ شاید بشار الاسد کو بھی کوئی پرابلم نہ ہو، اس کی بھی جان ہر وقت ٹکٹکی میں بندھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس ہزاروں ایکڑ کا محل تھے، اس کے پاس درجن بھر سے بہت ہی عمدہ
گاڑیاں تھیں، مگر ان گاڑیوں کو اس نے الیپو یا سیریا میں چلا کر کیا کرنا تھا، یا اس کو سیریا سے بغداد لے کر تو وہ جا نہیں سکتا تھا، تو ان گاڑیوں کا بھی کیا فائدہ تھا اور ان محلوں کا بھی کیا فائدہ تھا۔ تو بشر الاسد کی بھی جان چھوٹی، وہ بھی اب روس میں ہے، اور روس کی بھی جان چھوٹی، ایران کی بھی جان چھوٹی، مغربی دنیا بھی خوش ہے، اسرائیل بھی خوش ہے کہ چلیے ہمارے پاس اب کچھ اور علاقہ آ گیا۔ انہوں نے گولان کی وادیوں کے ساتھ ساتھ پہاڑیوں کے اوپر بھی جو پہلے قبضہ کیا ہوا تھا، اب مزید اپنے قبضے کو ایکسپینڈ کر دیا ہے۔ اور ایران کا جو کہنا کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر بشر الاسد کی حکومت کو گرایا اور اپنی یہ جو سرکار بنائی ہے، تو اس سرکار کے بھی جتنے ملٹری کے وہ تھے علاقے تھے، اس پہ بھی اسرائیل نے خوب بمباری کی تاکہ سیریا کی ملٹری کی کیپیبلٹیز ہی ختم ہو جائیں، اور اگر سیریا سے کسی قسم کا خطرہ ہو سکتا تھا تو اس خطرے کی بھی گھنٹی انہوں نے مکمل طور پر بجا کے بند کر دی۔ یعنی یہ ہے صورتحال اس پورے سیریا کے سو کالڈ ریولوشن کے حوالے سے۔ سیریا کا یہ ریولوشن 2011 عرب سپرنگ سے شروع ہوا تھا اور 2024 میں جا کے ایک طرح سے اب ختم ہوا ہے۔ آگے کس طرح کا عرب سپرنگ چلتا ہے یہ تو پھر ہمیں 2025 کے سپرنگ میں جا کے پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ عرب سپرنگ آگے آنے والے دنوں میں آگے بڑھتا ہے۔ تو صورتحال واقعی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ایران اسرائیل کو الزام دیتا ہے، امریکہ کو الزام دیتا ہے، ویسٹرن پاورز کو الزام دیتا ہے، مگر ایران ترکی کو الزام نہیں دیتا۔ اس پہ ذرا ضرور غور کیجیے گا۔ یعنی ایران کا بھی مانترا نان مسلم کنٹریز کے لیے ہے۔ جو مسلم بھائی ہے ترکی، جس کی بنیادی کوششوں سے سیریا کی رجیم بدلی اور جس کی مدد سے ایران کی منظور شدہ بشر الاسد حکومت ختم ہوئی، ایران اس کو کسی قسم کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، وہ اسرائیل اور امریکہ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، حالانکہ جو سارا انسٹرومنٹل کام تھا وہ بشر الاسد کی حکومت کو گرانے کے حوالے سے ترکی نے کیا۔ ترکی نے انڈائریکٹلی اپنے سارے جو گروپس تھے، ریبلز گروپس تھے، ان کو موبلائز کیا، اسلحہ دیا، بھلے سے وہ اسلحہ ترکی کو نیٹو کی مدد سے اور امریکہ کی مدد سے ملا ہو، مگر ایران یا ایون پاکستانی مسلمان یا دنیا میں بسنے والے دوسرے حصوں کے مسلمان ترکی پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے، ویسٹرن ورلڈ پہ انگلی اٹھائیں گے۔ تو یہ جو بڑی عجیب و غریب کھچڑی ہے، اس کھچڑی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کو قصوروار ٹھہرانا ہے اور کس کو قصوروار ٹھہرانا نہیں ہے۔ سبھی جشن منا رہے ہیں کہ سیریا کو اسلامسٹوں نے ٹیک اوور کر لیا، سو مچ سو کہ ٹونی بلنکن بھی پہنچ گئے مڈل ایسٹ اور ترکی کے لیڈر کو مل کے مبارکباد دی کہ ان کی شے پہ ترکی کی پوری کوششوں کے بعد بشر الاسد کی حکومت ختم ہوئی۔ اور پھر ساتھ ہی ٹونی بلنکن نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم آئسس والوں سے نپٹ لیں گے، ان کو دیکھ لیں گے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ایک طرف سے آئسس کے لوگوں کو آگے بڑھاوا دیا ترکی کی مدد سے اور ان کا سیریا پہ قبضہ جمایا، اور دوسری سطح پہ اب آئسس کو للکارے بھی دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے۔ اور سو مچ سو امریکہ نے سیریا میں آئسس کے کئی ٹھکانوں پر حملہ کیا اور وہاں پہ انہوں نے آئسس کے کئی ٹھکانوں کو جزوی طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ یعنی کسی کو دنیا میں یہ سمجھ نہ آئے کہ جشن کس نے منانا ہے، تباہی کس نے مچانی ہے، اور کون ذمہ دار تھا اور کون ذمہ دار نہیں۔ بس صرف یہ ہے کہ جو مسلم دیش جشن منا رہے ہیں
وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری کوششوں سے ہوا، اس میں امریکہ کا کوئی رول نہیں تھا۔ امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارا کوئی رول نہیں تھا، بس یہ اسلامسٹوں کی اپنی محنت کی وجہ سے ہوا۔ اور ایران بھی یہاں تک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اسرائیل نے پلان کیا۔ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم نے حزب اللہ کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اب سیریا کی حکومت برقرار نہیں رہ سکتی تھی۔ روس اس سارے معاملے میں تقریباً خاموش ہے۔ انہوں نے بشر الاسد کو کہا کہ بھائی تم یہاں آ جاؤ اور یہاں آ کے رہ لو، ہماری بھی جان چھوٹی اور تمہاری بھی جان چھوٹی۔ تو یہ ہے سیریا کا منظرنامہ، جس پہ مجھے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی اصل کہانی کیا ہے۔ تو یقین کیجئے جس طرح کے ڈھنگ میں نے آپ کو اصل کہانی بتائی ہے، یہی اصل کہانی ہے۔ آخر میں پھر کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ یہ رجیم اسلامسٹوں نے اور ویسٹرن ورلڈ نے مل کے قائم کی ہے، اور جو رجیم وہاں سے ٹاپل ڈاؤن ہوئی ہے وہ بھی اسلامسٹوں کی رجیم تھی، مگر وہ ذرا مختلف قسم کے اسلامسٹ تھے، یعنی وہ ایران کے بیکڈ اسلامسٹ تھے۔ وہ بھی اب بھاگ گئے، اور جو اسلامسٹ آئے ہیں وہ بھی اب ویسٹرن ورلڈ کی شے پہ آئے ہیں، اور ویسٹرن ورلڈ نے اور اسرائیل نے بھی کہہ دیا کہ بھئی بیہیو کرو، اگر بیہیو نہیں کرو گے تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے، اور آپ کو دیکھنے سے پہلے ہی آپ کی ملٹری تو ہم مکمل طور پر تباہ کر دیتے ہیں، تاکہ آپ کا سارا فوکس سیریا کے اندر رہے۔ یعنی آپ سیریا کے اندر بیٹھ کے یا تو آنے والے دنوں مہینوں میں آپس میں خانہ جنگی کیجیے گا، یا اگر آپ میں توفیق ہوئی، ہمت ہوئی، تو اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کر لیجیے گا۔ تو پھر اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں مہینوں میں سیریا کے اندر کنسٹرکشن ہوتی ہے یا فردر ڈی کنسٹرکشن ہوتی ہے، یا پھر وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اپنے مسائل کو ریزالو کر لیتے ہیں، یا پھر وہ ایک اور نئے لیبیا کی طرف بڑھیں گے۔ Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.